السلام علیکم ناظرین، آج کی اہم اور بڑی خبر چین اور بھارت کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ بھارت کی ایک فیکٹری تباہ ہو گئی ہے اور جس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً 20 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اس نے اس کا الزام بھی چین پر لگا دیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ چین نے اس طرح کیا ہے یا نہیں؟ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور بھارت کی کیمیکل فیکٹری کو کیوں نشانہ بنایا گیا ہے؟ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان میں جو کشیدگی تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جو ہے بہت سیریس قسم کی رخ اختیار کر چکی ہے۔ اور پہلے بھارت اور چین کے درمیان جو جنگ تھی وہ صرف سرحد تک تھی، لیکن اب وہ سرحد سے جنگ ہٹ کر اب بھارت کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مودی بہت زیادہ پریشان ہے۔ پہلے تو اس نے اس کو مان لیا، لیکن بعد میں اب یہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ چین بہت بڑی طاقت ہے۔ اور ناظرین، یہ سب کچھ جو ہے مودی کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ اور بھارت کی سرحد سے ایک اور خبر سامنے آئی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ چین کی جو فوج ہے وہاں پر جو جنگی مشقیں کر رہی تھی، اب وہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، اور ان جنگی مشقوں کی وجہ سے بھارت کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ مشرقی سرحد میں بھارت اور چین کے درمیان میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، اور جب چین جہازوں نے یہ مشقیں کی تو یہ ایک ایئر بیس لائن کے قریب کی تھی، اور اس میں J-17 جیٹ نے بھی حصہ لیا، اور ان کی وجہ سے بھی جو ہے بھارت کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ نہ صرف اس سے مودی سرکار پریشان ہے بلکہ ان کی فوجیں بھی اس سے بہت زیادہ ڈر چکی ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے مودی سرکار جو ہے چین کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے وہ چین پر اس طرح کے گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ اور ایک خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، جب اس کیمیکل فیکٹری میں آگ لگی تو اس سے تقریباً 20 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور تقریباً 35 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بھارت کو نقصان ہوا ہے۔ اور اس فیکٹری میں آگ اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ اس کو جلدی قابو نہیں پا سکے، اور اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ اچانک سے ہوا ہے۔ یہ جو فیکٹری تھی ایک سینیٹائزر بنانے کی فیکٹری تھی، یہاں پر سینیٹائزر بنتے تھے، اور بھارت میڈیا کے مطابق اچانک ہی اس فیکٹری میں آگ لگی تھی جس کی کوئی بھی خاص وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن آگ نے اتنی زیادہ شدت پکڑ لی کہ اس کو قابو کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور اس کا جو سارا الزام ہے مودی جو ہے وہ چین پر لگا رہا ہے، لیکن وہاں کے کمپنی کے جو ایک آفیسر ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی بھی خاص وجہ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ہماری تحقیق ابھی تک جاری ہے۔ اور اس میں تقریباً 38 لوگ کام کر رہے تھے، جن میں سے 20 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور باقیوں کا ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اور دوسری طرف ناظرین، مودی سرکار نے ان کے لیے اعلان کیا ہے جو لوگ مارے گئے ہیں کہ ہر بندے کو 2-2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور باقی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی ساری مالی امداد کی جائے گی۔ اور اس صورتحال سے جب بھارت میں اتنا زیادہ کورونا اور دوسری وجہ سے تباہی ہو چکی ہے بیماریوں کی وجہ سے، تو مودی نے اس سے بچنے کے لیے تاکہ عوام مجھ پر ہائپر نہ ہو، تو اس لیے اس نے سارا الزام چین پر لگا دیا ہے، اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ چین کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ ایک سینیٹائزر بنانے کی فیکٹری پر حملہ کرنے میں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھارت کو چھوٹے پیمانے پر نقصان ہونا تھا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر چین نے حملہ کرنا تھا تو ان کی بڑی فیکٹری جہاں پر ہتھیار اور دوسرا بم بارود وغیرہ بنتے ہیں وہاں پر کرنا تھا۔ اور ناظرین، دوسری طرف بھارت میڈیا جو الزام چین پر لگا رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ آئے نہ آئے کوئی نہ کوئی الزام جو ہے وہ چین پر لگاتا رہتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے ان کے مودی سرکار کرواتے ہیں، کیونکہ یہ سب جو ہے مودی کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور اس کی ہر بات کو جو اتنا زیادہ ظلم وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے اس کو نہیں دکھاتے۔ جس طرح جو انہوں نے کشمیر پر ظلم کیا تھا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آتی، لیکن ایک فیکٹری اتنی چھوٹی سی پیمانے پر جہاں آگ لگی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر جو سی پیک کا چین نے معاہدہ طے کیا ہے، اور جس کے ذریعے چین بہت زیادہ تجارت کرے گا اور اس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ چین اس طرح ترقی نہ کر سکے۔ اور دوسری طرف ناظرین، چین نے بھارت کو اس طرح کی حرکت کرنے سے بھی منع کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم بھی اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ چین جو ہے اب بہت بڑی ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ لیکن بھارت نے اس پر غور نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس طرح کا الزام دوبارہ ان پر لگا دیا ہے۔ اور چین نے اپنی جو فوجیں ہیں وہ بھارت کے ارد گرد کی سرحدوں پر بھی، اور ناظرین چین نے اپنی فوجوں کو بھی بھارت کی سرحدوں پر منتقل کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ یہ بات
कोई झूठ नहीं है, बल्कि भारत के जो अपने फौजी हैं वो इसके बारे में कह रहे हैं कि जो चीन है उसने बहुत सारे फौजियों की मकदार को बढ़ाकर हमारी सरहदों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से हम और ज्यादा परेशान हैं। और दूसरी तरफ भारत की फौज वाले ये बता रहे हैं कि चीन ने तकरीबन 38 मुरब्बा पर कब्जा कर चुके हैं और उनकी जो है मकदार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनको डर है कि कहीं ये न हो कि भारत की सरहद पर चीन का कब्जा हो जाए। और दूसरी तरफ नाजरीन, चीन जितनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, इसने दूसरे मुस्लिम ममालिक से भी हाथ मिला लिया है, जिसमें ईरान भी शामिल है। अब ईरान के साथ भी चीन के अच्छे ताल्लुकात हैं और इनके साथ भी अब वो तिजारत करने लगा है। पहले भारत के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे होते थे, लेकिन अब उन्होंने इसको छोड़कर चीन का साथ देने का फैसला कर लिया है और अब उन्होंने कहा है कि चीन जो भी कहेगा हम इनकी पूरी मदद करेंगे। और दूसरी तरफ जो है रूस और पाकिस्तान, इनके भी ताल्लुकात जो है चीन के साथ बहुत अच्छे हैं और इन्होंने भी भरपूर साथ देने का फैसला किया है चीन का। और इनके साथ तिजारत कर बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तान को भी हासिल होने वाला है और ईरान को भी। इस वजह से इन्होंने अपने ताल्लुकात एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे कायम कर लिए हैं। और नाजरीन, चीनी सदर ने दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब के वली अहद को भी फोन किया है और इनके साथ कॉल पे बात की है और इन्हें भी दावत दी है कि हमारे साथ मिलकर तिजारत करें, जिससे न सिर्फ सऊदी अरब को फायदा होगा बल्कि दूसरे मुस्लिम ममालिक अगर मिल जाती हैं तो सबको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है, क्योंकि इस टाइम सिर्फ चीन वाहिद मुल्क है जो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और अमेरिका, जिससे पहले लोग बहुत ज्यादा डरते थे और हर बंदा ही अमेरिका को मानता था, लेकिन ईरान ने अफगान तालिबान ने जिस तरह इनकी फौजों को अफगानिस्तान से निकाला है, तो इसके बाद जो है इनकी इतनी वो प्रोटोकॉल नहीं रही जितनी पहले लोग इनसे डरते थे। और अब चीनी जो सदर हैं वो वेट कर रहे हैं कि शाह सलमान क्या जवाब देते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं। अब देखना ये है कि इनके साथ कैसे ताल्लुकात सऊदिया वालों के साथ चीन के कायम होते हैं। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और दूसरी तरफ जो भारत इतने घटिया इल्जाम चीन के ऊपर लगा रहा है, वली अहद को भी फोन किया है और इनके साथ कॉल पे बात की है और इन्हें भी दावत दी है कि हमारे साथ मिलकर तिजारत करें, जिससे न सिर्फ सऊदी अरब को फायदा होगा बल्कि दूसरे मुस्लिम ममालिक अगर मिल जाती हैं तो सबको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है, क्योंकि इस टाइम सिर्फ चीन वाहिद मुल्क है जो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और अमेरिका, जिससे पहले लोग बहुत ज्यादा डरते थे और हर बंदा ही अमेरिका को मानता था, लेकिन ईरान ने अफगान तालिबान ने जिस तरह इनकी फौजों को अफगानिस्तान से निकाला है, तो इसके बाद जो है इनकी इतनी वो प्रोटोकॉल नहीं रही जितनी पहले लोग इनसे डरते थे। और अब चीनी जो सदर हैं वो वेट कर रहे हैं कि शाह सलमान क्या जवाब देते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं। अब देखना ये है कि इनके साथ कैसे ताल्लुकात सऊदिया वालों के साथ चीन के कायम होते हैं। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और दूसरी तरफ जो भारत इतने घटिया इल्जाम चीन के ऊपर लगा रहा है, इसके बारे में भी आपका क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।